تصور کریں کہ رات کے سناٹے میں ایک بوسیدہ کتاب کے صفحات پلٹے جا رہے ہیں، جہاں ہر لفظ سے خوف ٹپک رہا ہو اور ہر گزرتا لمحہ ایک نئی دہشت کو جنم دے رہا ہو۔ سنیے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت زمین پر ایک ایسی دنیا موجود تھی جہاں مٹی اپنی بساط سے زیادہ اناج اگلتی تھی، جہاں کے باغات چمن بنے ہوئے تھے، ندیاں شیشے کی طرح صاف اور شفاف بہتی تھیں؟ یہ تاریخ کا وہ دور تھا جب انسان آج کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ طاقتور تھا۔ ان کی عمریں طویل تھیں، ان کی زندگیاں بے پناہ خوشحال تھیں، لیکن اسی دولت اور طاقت کے نشے میں چور ایک بستی ایسی بھی تھی جہاں اندھیرا پھیل گیا۔ یہ اندھیرا تب آیا جب انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کے سامنے سر جھکا دیا۔ مگر یہ کہانی رات کے اندھیرے کی طرح اچانک نہیں آئی، یہ صبح کی دھندلی روشنی کی طرح آہستہ آہستہ آئی، ایک ایک قدم کر کے انسانوں کو نگلنے کے لیے آگے بڑھتی چلی گئی۔ مگر سوال یہ ہے، یہ قوم جس کے پاس سب کچھ تھا، وہ کیسے اتنی گمراہ ہو گئی؟ اور وہ کون سا پہلا قدم تھا جس نے انسان کو کائنات کے مالک کے سامنے جھکنے کے بجائے مٹی کے بتوں کا غلام بنا دیا؟ تفسیر ابن کثیر اور معتبر تاریخی روایات کے مطابق اس دور سے پہلے دنیا میں شرک کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تمام انسان صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اسی معاشرے میں کچھ بہت نیک، متقی اور خدا طرز بندے موجود تھے۔ ان کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دن رات اللہ کی بندگی میں گزارتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے۔ بستی کے لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ ان کی موجودگی بستی کے لیے برکت اور امن کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ لیکن وقت کا پہیہ گھوما اور ایک ایک کر کے یہ تمام نیک بندے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد پوری بستی گہرے غم میں ڈوب گئی۔ لوگوں کے دل اداس تھے، ان بزرگوں کی یاد انہیں ہر وقت ستاتی تھی۔ بس یہی وہ نازک موڑ تھا جہاں انسان کا سب سے پرانا اور سب سے خطرناک دشمن ابلیس یعنی شیطان ایک مسلح کا روپ دھار کر بستی میں داخل ہوا۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں موجود غم کو بھانپ لیا۔ اس نے نہایت ہمدردی کے ساتھ ان کے ذہنوں میں ایک نیا مشورہ ڈالا۔ شیطان نے ان سے کہا، تم اپنے نیک بزرگوں کی یاد میں اتنے غمگین کیوں ہوتے ہو؟ کیوں نہ تم ان کی تصویریں بنا لو، انہیں اپنی عبادت گاہوں اور گھروں میں آویزاں کر لو۔ جب بھی تم ان کی تصویروں کو دیکھو گے تمہیں ان کی نیکی یاد آئے گی، تمہارا دل بھی اللہ کی عبادت میں زیادہ لگنے لگے گا۔ لوگوں کو شیطان کا یہ مشورہ بہت معصومانہ لگا، بہت اچھا لگا۔ انہوں نے تصویریں بنا لیں۔ شروع میں وہ صرف ان تصویروں کو دیکھ کر نیکی کی ترغیب پاتے تھے، لیکن ابلیس کا حربہ ایک قدم پر نہیں رکتا، اس کی چالیں نسلوں پر محیط ہوتی ہیں۔ جب وہ نسل رخصت ہو گئی اور ان کی جگہ نئی نسل آئی تو شیطان نے دوبارہ ان کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا، تصویریں تو وقت کے ساتھ مٹ جاتی ہیں، کیوں نہ تم ان کے پختہ مجسمے بنا لو، انہیں چوکوں اور عبادت گاہوں میں کھڑا کر دو تاکہ یہ ہمیشہ قائم رہیں۔ چنانچہ مٹی اور پتھر سے ان پانچوں بزرگوں کے عالی شان مجسمے تیار کر دیے گئے۔ ابھی تک ان مجسموں کی پوجا شروع نہیں ہوئی تھی، صرف ان کی تعظیم کی جاتی تھی۔ لیکن جیسے ہی علم اٹھ گیا اور ایک اور نئی نسل جوان ہوئی جس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ مجسمے کیوں بنائے گئے تھے، تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات پکی کر دی کہ تمہارے باپ دادا تو انہی مجسموں کے سامنے جھکتے تھے، انہی کی برکت سے بستی میں بارش ہوتی ہے، فصلیں لہلہاتی ہیں، لہٰذا تم بھی ان کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا شروع کر دو۔ تعظیم کا یہ سفر آہستہ آہستہ سجدے میں بدلا، اور جب سجدہ شروع ہوا تو مٹی کے بتوں کی باقاعدہ پوجا شروع ہو گئی۔ وہ قوم جو کائنات کے مالک کے سامنے جھکتی تھی، اب اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے گئے بے جان پتھروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ ابلیس اپنے سب سے پہلے اور کامیاب وار پر دور کھڑا مسکرا رہا تھا، لیکن وہ لوگ یہ بھول چکے تھے کہ جب زمین پر سرکشی حد سے بڑھتی ہے تو پھر غیبی نظام حرکت میں آتا ہے۔ اسی اندھیرے کو مٹانے کے لیے اب ایک ایسی آواز گونجنے والی تھی جس نے اگلی 9 صدیاں اس قوم کی نیندیں حرام کر دینی تھی۔ مگر کیا پتھر بنے ہوئے دل اس آواز کو سن پاتے؟ یہ عذاب کی ہولناکی ان کا مقدر بننے جا رہی تھی۔ داستان حق کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس کہانی کا سب سے بڑا اور حیرت انگیز موڑ ابھی آپ کے سامنے آنا باقی ہے۔ معجزے کی حیرت انگیز تفصیلات اسی ویڈیو میں جاری ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صدیوں کا صبر اور پتھر بنے دل۔ پتھر بنے ہوئے ان دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے زمین پر ایک ایسی آواز گونجی جس نے صدیوں کا سکوت توڑ دیا۔ اللہ نے اپنا پہلا رسول بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام۔ وہ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے بلند آواز میں بولے، بغیر کسی خوف کے پکارے، اے میری قوم،
صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ میرا پیغام صاف ہے، میری بات سیدھی ہے۔ توبہ کرو ورنہ ایک ہولناک عذاب تمہارا منتظر ہے۔ یہ کوئی معمولی دعوت نہیں تھی، یہ ایک طویل جد و جہد کا آغاز تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن میں بلایا، انہوں نے رات میں پکارا، وہ بازاروں میں گئے، وہ گھروں کے دروازوں پر گئے، انہوں نے دستک دی، مجالس میں بیٹھ کر نصیحت کی، کبھی اعلانیہ سب کے سامنے کھڑے ہوئے، کبھی پوشیدہ تنہائی میں سمجھایا، نرمی سے دل کو چھونے والے الفاظ استعمال کیے، کبھی سخت الفاظ کہے تاکہ ان کے سوئے ہوئے دل جاگ جائے۔ وہ فرماتے، میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، نہ میں مال مانگتا ہوں، نہ عزت، نہ کوئی مقام، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے۔ پھر وہ انہیں ترغیب دیتے، محبت سے گلے لگاتے، فرماتے، توبہ کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، تمہاری اولاد میں برکت ہوگی، تمہارے باغات پھل پھول سے بھر جائیں گے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی تمہاری ہوگی۔ مگر قوم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے اپنے چہروں پر غصہ سجایا، آنکھوں میں نفرت لائے، کہنے لگے، ہم تمہیں صرف ایک عام آدمی سمجھتے ہیں، تم ہم جیسے ہی ہو، کھاتے پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو، تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارے پیچھے تو ہمارے غریب لوگ چلے گئے، وہ جن کے پاس نہ مال ہے، نہ طاقت، نہ عقل، ہم تو کبھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اگر واقعی اللہ کو کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تو وہ ہم میں سے کسی بڑے سردار کو ہی نبی بنا دیتا۔ تم تو بس ایک معمولی آدمی ہو، تم ہمیں اپنے برابر کرنا چاہتے ہو، یہ ہمیں قبول نہیں۔ تفسیر قرطبی اور معتبر روایات میں آتا ہے 950 سال، جی ہاں، نہ 10 سال، نہ 50 سال، نہ 100 سال، بلکہ پورے 950 سال ایک ہی شخص، ایک ہی پیغام، ایک ہی آواز صبح سے شام تک ان تک پہنچتی رہی۔ 3 نسلیں گزر گئیں، 4 نسلیں گزر گئیں، 5 نسلیں گزر گئیں۔ دادا سنتے تھے، باپ نے سنا، پوتوں نے بھی دیکھا، مگر کسی نے نہیں مانا۔ جب بھی کوئی دل نرم ہوتا، کوئی شخص حضرت نوح علیہ السلام کی بات سننے لگتا، تو بستی کے بڑے سردار آ جاتے، اسے ڈراتے، دھمکاتے، واپس کھینچ لیتے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کبھی تھکے نہیں، وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ وہ رات کو اٹھتے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے، آنسو بہاتے، دعا کرتے، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، مگر میری پکار نے انہیں اور دور کر دیا۔ جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اپنی ضد پر اڑ گئے۔ مگر صبح ہوتی وہ پھر نکل پڑتے، قوم کو سمجھانے، دعوت دینے، اللہ کی طرف بلانے۔ ایک نبی کا صبر، ایک نبی کی محنت، مگر جب دل پتھر بن جائے تو کوئی معجزہ کام نہیں کرتا۔ ایک دن قوم کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہیں، ان کے چہروں پر تکبر تھا۔ وہ بولے، نوح، یہاں سے چلے جاؤ، ہم تمہاری بات سننا ہی نہیں چاہتے، تم ہمیشہ عذاب سے ڈراتے رہتے ہو، لیکن ہم تو مزے میں ہیں، کہاں ہے تمہارا عذاب؟ اگر تم سچے ہو، اگر واقعی تمہارا اللہ موجود ہے تو ابھی فوراً وہ عذاب لے آؤ۔ وہ لوگ یہ بھول چکے تھے کہ اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی چھین لیتا ہے۔ انہوں نے اپنے معبودوں کو چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ ضد ایک ایسی ہولناک تباہی کو دعوت دے رہی تھی جس کا انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچنا تھا۔ وہ سنگ دل سردار اب ایک ایسا جال بننے جا رہے تھے جو پوری قوم کو لے ڈوبنے والا تھا۔ داستان حق کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، اس کہانی کا سب سے بڑا اور لرزہ خیز موڑ ابھی آپ کے سامنے آنا باقی ہے۔ معجزے کی یہ حیرت انگیز تفصیلات اسی ویڈیو میں جاری ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سرداروں کا وہ تکبر اور عذاب کو جلدی لانے کا وہ چیلنج دراصل ایک گہرا جال تھا۔ وہ لوگ جن کے پاس مال تھا، جن کے پاس طاقت تھی، جن کا بستی پر اثر و رسوخ تھا، انہوں نے اپنی برتری کو ہی اپنا سب سے بڑا خدا بنا لیا تھا۔ جب بھی کوئی غریب آدمی یا کوئی عام شہری حضرت نوح علیہ السلام کی بات سننے لگتا، ان کے قریب آنے لگتا، ان کے پاکیزہ الفاظ میں سچائی محسوس کرنے لگتا، تو بستی کے سردار فوراً وہاں پہنچ جاتے، اسے بیچ میں ہی روک دیتے۔ وہ کہتے، اس کی باتوں میں ہرگز نہ آنا، یہ تمہیں بہکا رہا ہے، یہ تمہیں جادو سے اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، ورنہ تم خود دیکھو، تم بھی ان کمزوروں اور غریبوں کی طرح ہو جاؤ گے جو اس کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ پھر دوسرا سردار آگے بڑھتا، وہ غصے سے لال ہو کر دھمکی دیتا، کہتا، سن لو اچھی طرح، اگر تم نے نوح کی پیروی کی، اگر تم نے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تو تمہیں اس برادری سے نکال دیا جائے گا، تمہارا کاروبار ختم کر دیا جائے گا، تمہاری عزت مٹی میں ملا دی جائے گی۔
और ये धमकियां काम करती थीं। गरीब लोग डर जाते थे, कमजोर लोग पीछे हट जाते थे। सरदार अपने महलों में चले जाते तो वो गरीब लोग वापस अपनी पुरानी जगह पर आ जाते। कोई शख्स अपने दोस्त से रात के अंधेरे में चुपके से कहता, कभी कभी मुझे लगता है नूह सच कहते हैं, उनकी बातों में वजन है, उनका किरदार पाक है। लेकिन फिर वो मुआशरे को देखकर डर जाता, सोचता हमारे सरदार हमें मना करते हैं, शायद मैं ही गलत हूं। अगर हमने बाप दादा का तरीका छोड़ दिया, अगर हमने इन मुकद्दस बुतों को छोड़ दिया तो कौम हमें जीने नहीं देगी, खानदान वाले हमें काफिर कहेंगे। ये वही खौफ था जिसने एक पूरी कौम को हक से दूर रखा। लोगों का खौफ, मुआशरे का खौफ, सरदारों का खौफ। कुरान मजीद ने सूरह नूह में इनके सरदारों के अल्फाज यूं नकल फरमाए हैं, और उन्होंने कहा, तुम अपने माबूदों को हरगिज न छोड़ना, न वद को, न सुआ को, न यगूस को, न याउक को, और न ही नस्र को। पत्थर के वो 5 बुत जो न सुनते थे, न देखते थे, न किसी को फायदा दे सकते थे, मगर उनके दिल इतने सख्त हो चुके थे कि अल्लाह का सच्चा पैगाम उनके अंदर जाता ही नहीं था। जब इंसान के दिल पत्थर बन जाएं तो पत्थर ही उसके माबूद बन जाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ये सब देखते, वो दिन रात ये जुल्म सहते, वो सब्र करते, वो बहुत सब्र करते। वो हर रात को अकेले उठते, अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाते, रोते, तड़पते, सोचते, शायद अब कोई एक शख्स पलट आए, शायद किसी एक बाप का दिल बदल जाए, शायद किसी जवान की आंख खुल जाए। साल गुजरते गए, दहाइयां गुजरती गईं, सदियां गुजरती गईं, 950 साल गुजर गए। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे, बाल बिल्कुल सफेद हो चुके थे, कमर झुक चुकी थी, मगर हौसला अब भी जबले ओहद की तरह बुलंद था। लेकिन अब अल्लाह ताला ने उनके दिल में एक हतमी यकीन डाल दिया था। गैब से इशारा आ चुका था कि ये कौम अब कभी नहीं बदलने वाली, ये लोग अब कभी ईमान लाने वाले नहीं। एक रात हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब के सामने अपना पूरा दिल खोल दिया। ये कोई शिकायत नहीं थी, ये 950 साल के सब्र का निचोड़ था। वो रोकर बोले, ए मेरे रब, मैं थका नहीं, मैंने हार नहीं मानी, लेकिन ये लोग अब नहीं बदलेंगे। मैंने उन्हें खुलम खुला बुलाया, छुपकर समझाया, दिन में पुकारा, रात में इल्तिजा की, लेकिन उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठोस ली, अपने कपड़ों में मुंह छुपा लिया। ये अब अपनी औलाद को भी सिर्फ काफिर और गुनहगार ही पैदा करेंगे। सब्र की आखिरी हद खत्म हो चुकी थी और 950 साल का ये तवील और पुरसुकून सफर अब अपने सबसे बड़े और खौफनाक तरीन फैसले की तरफ मुड़ रहा था, जहां से तारीख का एक ऐसा लर्जाखेज मोड़ शुरू होता है जिसने पूरी जमीन का नक्शा ही बदल कर रख दिया। दास्तान हक का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। इस कहानी का सबसे हौलनाक और गैबी फैसला अभी आप पे सामने आना बाकी है। मोजज़े की यह हैरत अंगेज तफसीलात इसी वीडियो में जारी हैं, हमारे साथ रहिएगा। खौफ और हिरास के साए बस्ती पर छाने लगे, सब्र के तमाम दरवाजे बंद हो गए, उम्मीद की आखिरी किरण भी दम तोड़ गई। तब रात के गहरे अंधेरे में एक सच्चे नबी के हाथ आसमान की तरफ उठ गए। वो हाथ जो 950 साल तक लोगों को गले लगाने के लिए उठते थे, आज उनके खिलाफ गवाही देने के लिए खड़े हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल में सदियों का दर्द था। वो तड़प कर बोले, ऐ मेरे रब, जमीन पर इन काफरों में से एक रहने वाला भी ना छोड़। अगर तूने उन्हें छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे। इनकी नस्लों से जो भी पैदा होगा वो सिर्फ बदकार और सख्त काफिर ही होगा। ये कोई मामूली बद्दुआ नहीं थी, ये कायनात के सबसे साबिर इंसान की फरियाद थी, जिसने 9 सदियां तक पत्थर खाए, तंज सहे, मगर कभी उफ तक न कहा। जब ये फरियाद अर्शे बरी पर पहुंची तो गैबी निजाम हरकत में आ गया। कायनात के मालिक का फैसला सादिर हो गया। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ को कबूल फरमाया और वही नाजिल की, ए नूह, अब तुम्हारी कौम में से कोई भी ईमान नहीं लाएगा सिवाय उनके जो पहले ही ईमान ला चुके हैं, लिहाजा इनकी करतूतों पर अब अफसोस करना छोड़ दो। फिर वो हुक्म आया जिसने पूरी बस्ती की तकदीर बदल दी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, अब हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक अजीम कश्ती तैयार करो, और देखो इन जालिमों के बारे में अब मुझसे कोई सिफारिश ना करना, ये सब के सब अब गर्क होने वाले हैं। जरा तसव्वुर कीजिए उस बस्ती का जहां दूर दूर तक कोई समुंदर नहीं था,
کوئی بڑی ندی نہیں تھی، چاروں طرف صرف تپتا ہوا ریگستان تھا، خشک مٹی تھی، پہاڑ تھے۔ وہاں اللہ کا نبی ایک عظیم الشان کشتی بنانے کا حکم پا رہا تھا۔ یہ عقل انسانی سے بالکل باہر تھا، لیکن نبی کا کام عقل کے پیچھے چلنا نہیں ہوتا۔ نبی کا کام تو صرف اپنے رب کے حکم پر سر جھکانا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً کام شروع کر دیا۔ وہ بستی سے دور ایک کھلے میدان میں آ گئے، لکڑی کے تختے اکٹھے کیے، کیلیں جمع کی اور دن رات اپنے ہاتھوں سے اس کشتی کو تراشنا شروع کر دیا۔ ان کے ساتھ چند ایمان والے بھی تھے جو ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ ہر تختے پر، ہر کیل پر اللہ کا نام لیا جا رہا تھا، مگر بستی کے لوگ جب وہ وہاں سے گزرتے تو حیرت سے رک جاتے، کہے لگاتے، سردار آگے بڑھتے، طنز کے تیر چلاتے، کہتے، او نوح، تو کہتا تھا کہ تو اللہ کا نبی ہے، اب اچانک بڑھئی کیسے بن گیا؟ اس تپتے ہوئے ریگستان میں، اس خشک مٹی پر یہ جہاز کس لیے بنا رہے ہو؟ کیا تمہارا خدا اس ریت پر جہاز چلائے گا یا تم پاگل ہو چکے ہو؟ ان کے کہے فضا میں گونجتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو اشارے کرتے، مذاق اڑاتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام ان کے تمسخر پر مسکراتے اور بڑے اطمینان سے جواب دیتے، آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، اڑا لو، لیکن بہت جلد ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، بالکل اسی طرح جیسے آج تم اڑا رہے ہو۔ تب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، اور کس پر وہ دائمی سزا اترتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ لکڑی کا ایک ایک تختہ جوڑ رہے تھے اور بستی کے گنہگار اپنے لیے تباہی کا سامان تیار کر رہے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ کشتی مکمل ہو رہی تھی اور عذاب کا وقت قریب سے قریب تر آ رہا تھا۔ مگر اس کشتی کے اندر کیا راز چھپا تھا؟ اس کی ساخت کیسی تھی؟ اور ریگستان کے درمیان بنی یہ کشتی دنیا کی سب سے بڑی لہروں کا سامنا کیسے کرنے والی تھی؟ داستان حق کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس کہانی کا سب سے حیرت انگیز اور لرزہ خیز باب ابھی آپ کے سامنے آنا باقی ہے۔ معجزے کی یہ حیرت انگیز تفصیلات اسی ویڈیو میں جاری ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کشتی مکمل ہو چکی تھی۔ یہ کوئی عام کشتی نہیں تھی، یہ 3 منزلہ ایک عظیم الشان عمارت تھی جس کی لمبائی اور چوڑائی تاریخ میں بے مثال تھی۔ نچلی منزل میں جنگلی جانوروں کے لیے جگہ بنی تھی، درمیانی منزل انسانوں کے لیے مخصوص تھی اور اوپری منزل پر پرندوں کے لیے آشیانے تیار تھے۔ ہر تختے پر رال اور تارکول کا لیپ کیا گیا تھا تاکہ پانی کی ایک بوند بھی اندر داخل نہ ہو سکے۔ اب کائنات کے مالک کا وہ حتمی اشارہ باقی تھا جو اس ہولناک عذاب کی شروعات کا سگنل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی ایک عجیب نشانی مقرر فرمائی، تنور کا ابلنا۔ معتبر تاریخی روایات اور تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ مٹی کا ایک ایسا عام تنور تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والے روٹیاں پکایا کرتے تھے۔ قدرت کا قانون دیکھیے، جہاں سے آگ نکلتی تھی اب عین اسی جگہ سے پانی ابلنے والا تھا۔ ایک دن اچانک اس مٹی کے خشک تنور کے سینے سے پانی کا ایک تیز فوارہ باہر نکل آیا، مٹی کے ذرات الگ ہوئے اور پانی ابلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا تو ان کا دل کانپ اٹھا۔ وہ سمجھ گئے کہ اب مہلت کا وقت ختم ہو چکا، غیبی نظام کا بٹن دب چکا ہے، اب زمین پر انسانوں کی سرکشی کا حساب ہونے والا ہے۔ اسی لمحے غیب سے حکم نازل ہوا، اے نوح، اب دیر نہ کرو، ہر چرند، پرند اور جانور میں سے ایک ایک جوڑا اٹھاؤ، ایک نر اور ایک مادہ، انہیں کشتی کے اندر سوار کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی لے جاؤ، سوائے ان کے جن کے خلاف ہمارا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے، اور ان تمام لوگوں کو بھی سوار کر لو جو ایمان لا چکے ہیں۔ حکم ملتے ہی کائنات کا سب سے بڑا معجزہ شروع ہوا۔ جنگلوں سے شیر، چیتے اور ہاتھی دوڑتے ہوئے آئے، پہاڑوں سے ہرن اور بھیڑیے نکلے، آسمان سے پرندوں کے غول نیچے اترے۔ کوئی کسی پر حملہ نہیں کر رہا تھا، کوئی کسی کا شکار نہیں کر رہا تھا، سب کے دلوں پر ایک غیبی خوف طاری تھا۔ وہ خاموشی سے قطار بنا کر کشتی کی نچلی منزل میں داخل ہوتے گئے۔ جانور سوار ہو گئے، پرندے اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ اب باری تھی انسانوں کی۔ 950 سال کی محنت کا نچوڑ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس طویل عرصے میں کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ تاریخ لکھتی ہے صرف 80 انسان۔ جی ہاں، پورے 950 سال میں صرف 80 لوگ، وہ غریب اور کمزور مسلمان۔
اپنے سچے نبی کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے کشتی میں سوار ہو گئے۔ جیسے ہی آخری شخص نے کشتی میں قدم رکھا، کائنات کا نقشہ بدل گیا۔ دن کے اجالے میں رات کا اندھیرا پھیل گیا، اور پھر وہ ہوا جس کا تصور کر کے روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، پھر ہم نے آسمان کے دروازے زوردار بارش کے ساتھ کھول دیے، اور ہم نے زمین کو پھاڑ کر اس سے چشمے ابلوا دیے، پس وہ سارا پانی ایک طے شدہ معاملے کے لیے آپس میں مل گیا۔ یہ عام بارش نہیں تھی، آسمان سے پانی کے قطرے نہیں گر رہے تھے، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے آسمان کی چھت کو الٹ دیا ہو۔ زمین کا کوئی 1 انچ کا ٹکڑا ایسا نہیں تھا جہاں سے پانی کے فوارے نہ پھوٹ رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، پھر ہم نے آسمان کے دروازے زوردار بارش کے ساتھ کھول دیے، اور ہم نے زمین کو پھاڑ کر اس سے چشمے ابلوا دیے، پس وہ سارا پانی ایک طے شدہ معاملے کے لیے آپس میں مل گیا۔ یہ عام بارش نہیں تھی، آسمان سے پانی کے قطرے نہیں گر رہے تھے، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے آسمان کی چھت کو الٹ دیا ہو۔ زمین کا کوئی 1 انچ کا ٹکڑا ایسا نہیں تھا جہاں سے پانی کے فوارے نہ پھوٹ رہے ہوں۔ نیچے سے زمین ابل رہی تھی، اوپر سے آسمان ٹوٹ رہا تھا۔ بستی کے لوگ حیرت اور خوف سے چیخنے لگے۔ پانی ان کے ٹخنوں تک آیا، پھر گھٹنوں تک پہنچا، اور دیکھتے دیکھتے ان کے گھر ڈوبنے لگے۔ وہ لوگ جو اب تک مذاق اڑاتے تھے، اب اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ وہ اونچے مکانوں کی طرف چڑھے، مگر پانی وہاں بھی پہنچ گیا۔ سردار اپنے محلوں کی چھتوں پر گئے، مگر پانی نے انہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر طرف صرف چیخ و پکار تھی، اور پانی کا ایک بے رحم سمندر تھا جو سب کچھ نگل رہا تھا۔ اسی ہولناک طوفان کے بیچ لکڑی کی وہ کشتی زمین سے اوپر اٹھی اور پانی کی سطح پر تیرنے لگی، مگر اس طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اچانک ایک ایسے شخص پر پڑتی ہے جسے دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ وہ شخص کون تھا اور اس نے اپنے بچاؤ کے لیے کیا پناہ گاہ ڈھونڈ رکھی تھی؟ داستان حق کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس کہانی کا سب سے لرزہ خیز اور عبرتناک منظر ابھی آپ کے سامنے آنا باقی ہے۔ معجزے کی یہ حیرت انگیز تفصیلات اسی ویڈیو میں جاری ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پانی طوفانی لہروں کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ لکڑی کی وہ عظیم الشان کشتی پانی کی ان دیو ہیکل لہروں کے اوپر ایسے تیر رہی تھیں جیسے کوئی پہاڑ تیر رہا ہو۔ چاروں طرف خوف کا راج تھا، بستی مٹ رہی تھیں، مکانات غرق ہو رہے تھے۔ اسی ہولناک منظر کے بیچ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اچانک اپنے سگے بیٹے پر پڑی۔ اس کا نام کنان تھا۔ وہ پانی کی لہروں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ جگہ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ ایک باپ کا دل تڑپ اٹھا۔ 950 سال کی نبوت ایک طرف اور بیٹے کی محبت ایک طرف۔ انہوں نے پوری قوت سے آواز دی۔ لہروں کے شور کو چیرتی ہوئی وہ آواز گونجی، اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ان کافروں کے ساتھ نہ رہ، اللہ کی رسی کو تھام لے، یہ عذاب سچا ہے، یہ طوفان سب کو نگل جائے گا۔ مگر کنان، اس کے دل میں اب بھی وہی پرانا تکبر تھا، وہی سرداروں والی سوچ تھی۔ وہ باپ کی طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں حقارت تھی۔ وہ غصے سے پکارا، نوح، مجھے تمہاری اس لکڑی کی کشتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ابھی سامنے والے اس اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ وہ پہاڑ اتنا بلند ہے کہ پانی کی یہ لہریں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ وہ پہاڑ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ بیٹے کا یہ جواب سن کر حضرت نوح علیہ السلام کا دل خون کے آنسو رویا۔ انہوں نے آخری بار اسے سمجھانے کی کوشش کی، کنان، ہوش میں آؤ، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی پہاڑ، کوئی اونچی چھت کسی کو پناہ نہیں دے سکتی۔ آج صرف وہی بچے گا جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ ابھی باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ اچانک پانی کی ایک بہت بڑی، سیاہ اور غضبناک لہر اٹھی۔ وہ لہر کسی پہاڑ کی طرح بلند تھی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے کنعان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کا تکبر، اس کا وہ اونچا پہاڑ، سب کچھ اس ایک لہر کے نیچے دب گیا۔ وہ اپنے باپ کی آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہو گیا، تڑپا اور ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ قرآن مجید نے اس دردناک منظر کو یوں بیان کیا ہے، اور ان دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی، پس وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ ذرا تصور کیجئے اس نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی جس کا اپنا بیٹا کفر کی حالت میں اس کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ وہ نوح علیہ السلام
जो 950 साल तक लोगों को बचाने के लिए रोते रहे, आज अपने बेटे के लिए बेबस खड़े थे। तूफान की शिद्दत अब अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। बस्ती का नामो निशान मिट चुका था। वो 5 आलीशान बुत जिनके सामने सरदार झुकते थे, वो मिट्टी के अंदर पानी के गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो चुके थे। अब जमीन पर सिर्फ 2 ही चीजें थीं, एक अल्लाह का गजब और दूसरी वो लकड़ी की कश्ती। पानी अब दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ से भी 40 फुट ऊपर जा चुका था। पूरी जमीन एक हौलनाक और बेरहम समुंदर बन चुकी थी। इंसानों की सरकशी का, उनके तकब्बुर का अबरतनाक अंजाम हो चुका था। मगर अब सवाल ये था, ये तूफान कब रुकेगा? रेगिस्तान के दरमियान बनी ये कश्ती अब कहां जाकर रुकेगी? और इस नई दुनिया का आगाज कैसे होगा? दास्तान हक का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। इस कहानी का सबसे मौजज़ाती और ईमान अफरोज इख्तिताम अभी आपके सामने आना बाकी है। मौजज़े की ये हैरत अंगेज तफसीलात इसी वीडियो में जारी है। हमारे साथ रहिएगा। पाक हो चुकी थी, गुनाहगारों का तकब्बुर मिट चुका था, कायनात के मालिक का गुस्सा अब ठंडा हो रहा था। अब वक्त था कि इस हौलनाक तूफान को रोका जाए। गैबी निज़ाम ने एक बार फिर नया हुक्म जारी किया। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पुकारा। कुरान पाक में वो अल्फाज यूं गूंजे, और हुक्म दिया गया, ए ज़मीन अपना पानी निगल जा, और ए आसमान बस कर अब थम जा। कुदरत का कानून देखिए, जैसे ही ये हुक्म मिला, आसमान की काली घटाएं छटने लगीं। बारिश का वो बेरहम सिलसिला रुक गया। जमीन के जो चश्मे उबल रहे थे वो वापस नीचे की तरफ मुड़ गए। जमीन ने इस अजीम समंदर को अपने अंदर जज्ब करना शुरू कर दिया। पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। पहाड़ों की चोटियां दोबारा नजर आने लगीं। और फिर लकड़ी की वो अजीमुश्शान कश्ती जो महीनों से पानी के थपेड़े खा रही थी, गैबी हिफाजत के साथ आगे बढ़ी और एक पहाड़ की चोटी पर जाकर अटक गई। इस पहाड़ का नाम जूदी था। यह पहाड़ आज के मुल्क तुर्की में वाक़ है। कई माह के तवील सफ़र के बाद कश्ती को ज़मीन का सुकून मिला। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब का शुक्र अदा किया। अब आसमान से एक मुबारक वही नाजिल हुई, ए नूह, अब कश्ती से नीचे उतर जाओ, हमारी तरफ से सलामती के साथ और उन बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ मौजूद गिरोहों पर नाजिल की गई हैं। कश्ती का दरवाज़ा खुला। निचली मंजिल से जानवर एक एक करके बाहर निकले। वो ज़मीन पर दौड़ने लगे। परिंदे आसमान की तरफ उड़े और उनके चहचहाने से फिजा गूंज उठी। फिर वो 80 मुसलमान नीचे उतरे जिन्होंने 950 साल तक ईमान का साथ दिया था। उनके चेहरों पर एक नई जिंदगी की खुशी थी और अपने रब का शुक्र था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जमीन पर कदम रखते ही सबसे पहले अल्लाह की इबादत के लिए एक मस्जिद की बुनियाद रखी। ये उस नई दुनिया की पहली इबादतगाह थी जहां सिर्फ एक अल्लाह का नाम लिया जाना था। पुरानी बस्ती, वो गुनाह, वो बुत परस्ती, सब कुछ मिट्टी की तहों के नीचे दफन हो चुका था। अब जमीन बिल्कुल साफ थी, पाक थी। तारीख बताती है कि इस तूफान के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो मुसलमान बच्चे थे उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ी, बल्कि सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों से दोबारा इंसानी नस्ल का आगाज हुआ। उनके नाम साम, हाम और याफित थे। इसीलिए तारीखदान हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी यानी दूसरा आदम कहते हैं, क्योंकि आज दुनिया में जितने भी इंसान मौजूद हैं वो सब इन्हीं की नस्ल से हैं। 950 साल का वो तवील सबर, वो ताने, वो तकालीफ, सब कुछ एक रोशन और पाकीज़ा शहर में बदल चुका था। ये दास्तान हमें ये अजीम सबक देती है कि हक की आवाज को दबाया तो जा सकता है, लेकिन इसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। सरकशी चाहे जितनी बड़ी हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। नाजरीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ये पूरी तारीख और तूफान का यह मौजज़ा हमें कायनात के उस सच्चे मालिक पर ईमान लाने की दावत देता है। उम्मीद है इस ईमान अफरोज दास्तान ने आपके दिल को झंझोड़ा होगा और आपके इल्म में इजाफा किया होगा। अगर आपको ईमान का ये मुबारक सफ़र पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में या अल्लाह लिखना न भूलें। अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।